بابا سے بلند کر سلام. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد والی محمد کی شان. تھوڑی سی ایک گزارش ہے، جتنے لوگ تھوڑا دور دور بیٹھے ہیں تھوڑا سمٹ جائیے تاکہ مجلس کا بہتر ماحول بن جائے. درود پڑھے محمد والی محمد کی شان میں. تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک ربائی عرض ہے، بہت لوگ روک رہے ہیں حیدر کرار کا نام لینے سے اور ولایت سے. ہم مومنین کا جذبہ کیا ہے، یہ 4 مصروں میں بیان کر رہا ہوں. عشق حیدر میں مجھے حد سے گزر جانے دو. ملاحظہ فرمائیے گا، عشق حیدر میں مجھے حد سے گزر جانے دو، عشق میثم کی طرح جان سے مر جانے دو. عشق حیدر میں مجھے حد سے گزر جانے دو، عشق میثم کی طرح جان سے مر جانے دو. اور عشق حیدر کے جو بہلول ہوا کرتے ہیں، تخت شاہی کو وہ ٹھوکر پہ رکھا کرتے ہیں. بابا سے بلند کر صلوات. ایک منقبت کی کچھ اشعار. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے. بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، بلند جتنا
نجات لے جاؤ. کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر، کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر، ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ. ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. بابا سے بلند صلوات. اور مولا حسین کتنا عطا کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک ربائی بچپن میں میرا بھائی بہت جوشیلے انداز میں پڑھتا تھا. ملاحظہ فرمائیں گے؟ بیداری سے ملاحظہ فرمائیے گا. مل کے نعرہ حیدری. بابا سے بلند تر صلوات. جب حب پنجتن میں ہو معمور ماں کا دل، جب حب پنجتن میں ہو معمور ماں کا دل، اولاد پھر لہد میں بھی رہتی ہے چین سے. جب حب پنجتن میں ہو معمور ماں کا دل، اولاد پھر لہد میں بھی رہتی ہے چین سے. جنت تو ماں کے قدموں میں مل جاتی ہے مومن، جنت تو ماں کے قدموں میں مل جاتی ہے مومن. اتنی حقیر چیز نہ مانگو حسین سے. مل کے نعرہ حیدری. بابا کے بلند تر صلوات. جنت تو ماں کے قدموں میں مل جاتی ہے محسن، اتنی حقیر چیز نہ مانگو حسین سے. ایک سلام کے کچھ بند کر رہا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی شان میں. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ. آپ کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ. ناکاس مقبر رہے بھائی بیس دھارے، سب ہی گئے مارے، سب ہی گئے مارے. بے گور نے دشت میں چھوڑائی ہے زینب،
قلب میں بھر لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، کیا کیا نہ ستم راہ میں سادات نے جھیلا، میں تجھ سے کہوں کیا، میں تجھ سے کہوں کیا، باغی کی بہن شام میں کہلائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، پوچھے گی یہی فاطمہ صغریٰ بھی مجھ سے، اکبر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے، دکھیا کے سوالوں سے ہی گھبرائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، باواز بلند السلام۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں سید نجات احمد صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور صلوات و سلام بیان فرمائیں، اور آپ کے بعد جناب کی اولاد مولانا سید علی حسین مدنی صاحب۔ میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں۔ پھر سنیے، میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں، وہ جس نے میرا رسول پالا۔ میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں، اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں، وہ جس نے میرا رسول پالا، اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ حیدری ناراض نہ ہوتا، اس زمان مل کر صلوات پڑھیں گے۔ اللہ چلے، میں ایک کلام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر تو نئی بات میں چاہتا ہوں۔ کلام کا عنوان ہے، لطیف ہے، علی وارث ہے۔ بار بار استعمال ہوگا، علی وارث ہے، علی وارث ہے، اسی میں کلام کا لطف ہے، اسی میں ساری بات ہے، اسی میں ہی عقیدہ ہے، اسی میں ہی ہدایت ہے، اسی میں ہی عبادت ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں گے۔ اللہ مصطفیٰ ہے یہ فرمان، علی وارث ہے۔ اور آپ کو سلامت رہے گی، تھوڑی بس کوشش کی ہے، آواز بلند سلام۔ مل کر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم جتوا جو ہاتھ رہیں گی، میں بڑی جلدی جلدی مصطفیٰ کا ہے یہ فرمان، علی وارث ہے، علی وارث ہے، وارث ہے کہ شیخ تو مان یا نہ مان، علی وارث ہے، علی وارث ہے، علی وارث ہے، علی وارث ہے۔ میں بڑی جلدی
2 या 3 अशआर आपको सुनाता हूँ। मुस्तफ़ा का है ये फरमान अली वारिस। अब एक पहली बात सुनिएगा, एक मशवरा है, बात सुनिएगा, पसंद आए तो दुआ फरमाइएगा, दाद की जरूरत नहीं है। अली वारिस है क्या कि नजर से पहले ही करार विलायत कर ले, क्यों मौत हो जाएगी आसान, अली वारिस है। अली वारिस है, अली वारिस है, अली वारिस है। बिल्कुल बिला तमहीद 2 और जुमले सुन लीजिएगा। अली वारिस है, एक मंजर, एक कैफियत, ज़िंदगी के पूरा एक कैफियत का नाम है। मेरे शेर में कैफियत और ज़िंदगी बिल्कुल नहीं, वो कुछ सीधा आपको बातें मिलेंगी। अली वारिस एक मंजर है, जब मैदान गदीर का सरकार ने जो फरमाया मैं पेश करता हूँ। अली वारिस है क्या कि अपने असहाब से पैगंबर अकरम ने कहा, क्या है खुदा मेरा निगहबान, अली वारिस है। मौला लेकिन अली वारिस है, अली वारिस है, अली वारिस है। सदाई का आखिरी शेर, एक मंजर, एक कैफियत। क्या जब जनाब मिसम ने अली वारिस किस मकाम पर कहा है, बिला तमहीद पेश करता हूँ। अली वारिस है क्या कि मिंबर-ए-दार पे बेखौफ ज़बा कटने के बाद इश्क ने कर दिया ऐलान, अली वारिस है, अली वारिस है, अली वारिस है, अली वारिस है। बाबा ने सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बस चलने से फिर इसलिए कि हमारी आँख से बहा हुआ एक आंसू रोज़े में हमारी शफायत का ज़मन हो सके। वतन जाने वालों, जब शहज़ादी ज़ैनब सलाम आखिरी रुखसत के लिए शहज़ादी सकीना के पास आई, बस कुछ बातें हैं एहसास की, कैफियत की। वतन जाने वालों, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, यहाँ है बला का अंधेरा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। रिहा हो के घर जाने वालों, मुझे भी कहीं पर बिठा लो, शहीदों के
سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا لو ارے میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے حوالے یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ فاطمہ کا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو سر شاہدین کچھ تو بولو سفارش کرو کچھ ہماری ارے قضا گئی ہے تو پھر کیا میں بیٹی ہوں بابا تمہاری نہ انکار کر پائیں گی وہ پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو یہی سوچ کر زیر تربت تڑپتا ہے دکھیا کا لاشا کیا مجھے شمر کے شہر میں ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا دھڑکتا نہیں پھر بھی اماں یہ دل کانپ جاتا ہے میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو بارے ہماری اس قریب سی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا اس ذریعہ اس عزاداری کا رضا بھائی کے خانوادے کی اس کوشش اس کاوش کو جناب شہزادی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے خانوادے کو اس کا بہترین شرف عطا فرمائے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے میری بات ثابت کی زیادہ جناب سید عبد العزیز زیدی اور اس خانوادے کی اور آپ کی اور وہ مومنین مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں کا ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں ان کے سال ثواب کے لیے دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد
آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ پر لگا لیں یا انہیں آف کر دیں۔ قبلہ صاحب کے خطاب کے دوران کسی بھائی کا فون نہیں بولنا چاہیے۔ دو اعلان سماعت فرما لیں، پھر قبلہ صاحب آپ کے سامنے ممبر ہوتے ہیں۔ آج تو قبلہ صاحب بھی دوسرے شہر سے آئے ہیں، اس لیے کوئی تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ 8:15 بجے قبلہ صاحب اور ممبر ہوں گے اس سزا خانے میں۔ آپ تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ ابھی ہماری مجلس کے بعد امام بارگاہ قصر حسن سوامی نگر تلاوت لاہور میں مجلس رضا برپا ہو رہی ہے، جس سے جناب قبلہ حسن رضا باقر صاحب اور ذاکر اہل بیت وسیم عباس فروز صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے وہاں بھی شرکت کی استدعا ہے۔ اور کل امام بارگاہ قصر حسن میں ہماری مجلس کے بعد مجلس رضا برپا ہوگی، جس سے جناب قبلہ حسن ظفر صاحب آف کراچی اور جناب امجد علی بلوچستانی خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 3 اکتوبر بروز اتوار 6 بجے شام قومی مرکز 15 شاہ جمال لاہور میں ایک مجلس رضا برپا ہوگی، جس سے مختلف علماء کرام اور ذاکرون اسلام کے علاوہ جناب مقدس علی کاظمی صاحب اور قبلہ سید عارف حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 25 صفر 3 اکتوبر بروز اتوار 9:30 بجے شب امام بارگاہ ریلوے واشنگ لائن جیکب روڈ لاہور میں مجلس رضا برپا ہوگی، جس سے امجد علی بلوچستانی اور قبلہ سید عارف حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی 10:30 بجے روڈ کے فروز میں ممبر ہوں گے۔ آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ ہم مومنین کا جذبہ کیا ہے؟ قبل اس کے قبلہ صاحب روڈ کے فروز میں ممبر ہوں، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ تمام اراکین انجمن حسینیہ کی مرحومین مرحومات اپنے اپنے مرحومین مرحومات قبلہ حافظ اقبال حسین جاوید صاحب، مولانا محمود حسین عاطف صاحب، سید ہدایت حسین دہلی مرحوم، سید اظہر علی دہلی مرحوم، سید علی حیدر علی مرحوم، سید امجد علی دہلی مرحوم، مرحومہ سرداری بیگم، مرحومہ نصرت شمشاد صاحبہ اور جناب سید دولت علی دہلی مرحوم اور ان کے خانوادہ کے تمام مرحومین مرحومات اور مجھ حقیر کے والدین مرحومین اور میرے خانوادہ کے تمام مرحومین مرحومات کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ کعبہ جناب سید علی حسین مدنی صاحب کی خدمت میں کہ وہ روموں کے افروز ممبر ہوں اور مومنین سے فضائل مصائب علیہ السلام بیان فرمائیں۔ اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے ذرا قریب ہو جائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ یہ آگے بہت جگہ خالی ہے، تھوڑے آگے آ جائیں، بہت مہربانی۔ جناب قبلہ سید علی حسین مدنی صاحب۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على رب الرسول المسدد
المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بطول المدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهله الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المطلوبين ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وراسلي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والبدر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بجي خاندان خدا سبحانہ کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ اس مقام پر آپ کا ہمارے پر مومنین کی دورہ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ تعالیٰ آپ سب کو یوسف بنا کی اور حوادث روزگار سے محفوظ اور معمول رکھی میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا جائے تو قدر کی خیال آیا کہ یہ مقام اور یہ جگہ وہ سرور و ساران شہیدان راکب دوش رسول سید شباب اہل جنہ حسین بن علی علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ منسوب اور اس حال کا نام امام حسین کی نسبت سے حسینیہ حال تجویز کیا گیا اور اس حسینیہ حال میں اربعین حسینی کے موقع پر جو عاشقان حسین جوان کو مجھے مناسب لگ رہا ہے کہ میں قرآن حکیم کے اس سورہ کے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ جو سورہ امام حسین کے نام عالی کے ساتھ منسوب ہے سورہ فجر کو مفسرین اور علوم قرآن کی ماہرین سورہ امام حسین بھی کہتے ہیں یہ سورہ فجر قرآن حکیم کا 99 نمبر سورہ ہے اس سے پہلے سورہ غاشیہ ہے اور اس کے بعد سورہ بلد شام سے پھر سورہ باقی لیل یہ سورہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس سورہ کی پہلی 4 آیتیں 5 قسموں پر مشتمل ہیں قرآن مجید کی کل 114 سورتیں جن میں سے 70 سورتوں کی شروع میں یا وسط میں قسم استعمال نہیں ہوئی لیکن 114 میں سے 44 سورتوں میں پروردگار نے قسمیں اٹھائیں جن کی تعداد 118 ہے بعض سورتوں کے شروع میں حق تعالیٰ نے صرف ایک قسم اٹھائی جیسے سورہ مبارک عصر کچھ سورتوں کے شروع میں اللہ نے 2 قسمیں اٹھائی جیسے سورہ ضحیٰ
کچھ صورتوں کے شروع میں پروردگار نے 3 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ العادیات۔ تو کچھ صورتوں کے شروع میں پروردگار نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ 3۔ اور کچھ کے شروع میں 5 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ فجر۔ اس سے زیادہ قسمیں پروردگار نے نہیں اٹھائیں سوائے ایک مقام کی، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے کہ جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کی پہلی 7 آیات میں حق تعالی مسلسل پیغام بالاستیعاب بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں۔ پھر اس کے علاوہ دوسرے کسی مقام پر اس سے زیادہ قسمیں نہیں اٹھائی گئی۔ سورہ شمس کے بعد جس سورہ میں حق تعالی نے زیادہ قسمیں اٹھائی وہ یہی سورہ مبارکہ فجر ہے، جس سے متعلق بحار الانوار کی 44 نمبر جلد میں علامہ مجلسی امام شیشم سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ امام شیشم نے اپنے صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ اے ابو بصیر فقروا هذه السورة في صلواتكم الواجبة ونوافلكم، کہ تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ تو ابو بصیر نے استفسار کیا، فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے فرما دیں کہ میں اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر پڑھا کروں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کا سورہ ہے۔ سورہ فجر یعنی سورہ امام حسین۔ تو صحابی نے پوچھا فرزند رسول اس میں تو قوم عاد کا ذکر ہے اور قوم ثمود کا اور کی ظلم اور فساد کا اور فرعون اور فرعونیوں کا ذکر ہے، تو اس سورہ کی کون سی بات ہے جو آپ کے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس سورہ کے آخر جو خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے جد بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام۔ البتہ اگر امام صادق علیہ السلام یہ نہ بھی فرماتے، وہ صرف اتنا آپ نے جو فرما دیا تھا کہ یہ سورہ سورہ حسین ابن علی ہے، تب بھی صاحبان خرد اور صاحبان شعور کے لیے وہ کافی تھا۔ جس طرح سے کوئی خوبصورت روایت علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 92 نمبر جلد میں ذکر کیا، جس میں قرآن مجید کے مضامین کو تقسیم کیا گیا، اور عجیب یہ کہ یہ روایت بھی خود آقا حسین ابن علی علیہ السلام سے سرور و سالار شہیدہ حسین ابن علی فرماتے کہ القرآن علی 4 اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے عبارت قرآن، یہ حروف اور یہ کلمات جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اس قرآن کے اشارے، اشارات، اور تیسرے مرحلے میں اس قرآن مجید کے لطائف، اور چوتھے مرحلے میں اس قرآن مجید کے حقائق۔ تو قرآن کی عبارت کس کے لیے اور قرآن کے اشارات وہ کس طبقے کے لیے، قرآن کی لطائف کس کے لیے، اور قرآن مجید کے حقائق کس کے لیے؟ تو آقا حسین ابن علی فرماتے ہیں العبارت فللعوام، قرآن مجید کی عبارت یہ عوام کے لیے، والاشارۃ للخواص، اور قرآن کے جو اشارے ہیں یہ خواص کے لیے،
جیسے صرف یہ ایک اشارہ امام صادق نے کہ یہ کافی ہے، اگر مزید کچھ وضاحت نہ بھی فرماتے تب بھی اس سورہ کی دقتیں اور گہرائیاں اور وسعتیں سوچنے والے انسان کے لیے روشن ہونا شروع ہو جاتی. یہ خواص کون ہے؟ جیسا امیر المومنین نے فرمایا کہ نحن العلماء، ہم علماء ہیں، ہم 14 محمد و آل محمد. تو یہ جو آپ دیگر افراد کو علامہ یا عالم کہتے ہیں یہ سب مجاز ہے. علماء جنہیں قرآن نے علماء قرار دیا اور خود اسباب شناسائی از خود شناسائی جو علی فرما رہے ہیں نحن العلماء، ہم علماء ہیں. وشیعتنا الطلاب، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے طالب علم. تو ان میں کچھ سینئر ہیں اور کچھ جونیئر ہیں، تو جو مبتدی ہیں وہ پھر اپنے سے سینئرز کو عالم کہہ کے بلاتے ہیں، علامہ کہہ کے بلاتے ہیں. ہم سب کے سب مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں اور ہم سب کے علماء، مرشد، استاد، مربی اور رہبر محمد و آل محمد ہیں. اور امیر المومنین فرماتے ہیں یہ خواص ہے، اور ان سے علاوہ جو بھی ہے وہ خس و خاشاک ہے، اس کا ہونا اس کائنات میں اور نہ ہونا مساوی برابر ہے. جو خواص ہے جن جو مکتب اہل بیت کا شاگرد ہے اس کے لیے قرآن کے اشارے کفایت کرتے ہیں، اور ان اشاروں کی مدد سے وہ ان دقتوں اور گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے. اور جو قرآن کے لطائف ہیں وہ اولیاء خدا کے لیے. اور چوتھی تقسیم جو آقا حسین نے فرمائی وہ حقائق قرآن ہے، وہ انبیاء کے لیے. تو اب جو صحابی نے پوچھا کہ فرزند رسول اس سورہ کی کون سی بات، فرمایا یہ جو خدا فرما رہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کا بارز ترین اور کامل ترین مصداق حسین ابن علی علیہ السلام. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ الی ربک، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیتم، مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو جب آپ لوٹ آئیے تو آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جائیے. یہ کون ہے بندے خدا کے؟ یہ مقام عبودیت، یہ بالاترین مقام ہے حق اعلیٰ کی بارگاہ میں. ابھی اسی مقام پر اگر آپ نے نماز مغرب اور عشاء پڑھی اور نماز کے اختتام پر تشہد میں جب ختمی مرتبت کی نبوت کی گواہی دی اور آپ کی رسالت کی، تو آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے کس چیز کی گواہی دی؟ ختمی مرتبت کی، عبودیت کی. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں، اور پھر آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. یہ عبودیت بالاترین مقام ہے. یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے بلند ترین امتیاز اور خصوصیت کو اور آپ کی فضیلت کو جب قرآن بیان کرتا ہے اور معراج سے متعلق گفتگو کرتا ہے، ہم باتیں سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ. خدا بات کرنے سے پہلے کہہ رہے سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان ہے وہ اللہ، پاک ہے جو اسرا، جس نے سیر کرائی. کسے؟ بے نبی ہی، بے رسول ہی، بے خلیل ہی، بے حبیب ہی، نہ بے عبد ہی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی. عبد کو، بندے کو، عبودیت بلند ترین درجہ ہے. عبد خدا ہونا، نہ عبد ہونا. عبد میں اور عبد خدا میں بے بھی تفاوت ہے. راس کو جا، آستابق ہو جائے. بعد المشرقین ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اقبال نے بھی اس بات کو بہت اچھے سے بیان کیا.
کہا کہ عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، کہا کہ عبد اور ہے، عبدہ اور ہے. ہم عبد ہیں، عبدہ کون ہے؟ کہا عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پہ کھڑا ہو کے حق تعالی کی تجلی کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے. تو عبد ہونا کمال نہیں ہے، عبد ہونا کمال ہے. تو عبد خدا یعنی محمد مصطفیٰ، یعنی علی، یعنی فاطمہ، یعنی حسن. اور اب پانچویں عبد سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. تو فادخلی فی عبادی. آج سورہ کا صرف مفہوم روشن ہو جائے اور کل مزید اس کی وضاحت کریں. اور جو قسمیں کھائیں گے ان قسموں کا فلسفہ کیا ہے، فجر سے مراد کیا ہے، لیال عشر سے مراد کیا ہے، شفع سے مراد کیا ہے، وتر سے مراد کیا ہے، واللیل اذا یسر، رات جب ڈھلنے لگے. اور پانچویں آیت میں پروردگار جو عقلاء کو دعوت فکر دے رہا ہے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں سے کوئی قسم اہل عقل اور اہل خرد کے لیے نہیں ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب آئیے لوٹ کر اور میرے ایک بندوں میں داخل ہو جائیے. وادخلی جنتی، یہ کون سی جنت ہے جس کے لیے پروردگار فرما رہا ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جائیے. میں آج کی حد تک فقط نفس مطمئنہ کے حوالے سے 2 جملے عرض کروں، جو گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع لیکن وقت پہ ختم کر دیں گے اور کل اپنے وقت پہ شروع ہوگی. نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق، اتم ترین اور کامل ترین مصداق اس عالم ہستہود میں ذات حسین ابن علی علیہ السلام. جہاں تک کہ روز عاشور عقل بشر، فکر انسانی حیران ہے کہ جیسے جیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری بیان فرماتے ہیں، ویسے ویسے طمانینت حسین میں اضافہ ہو رہا تھا، اور آپ کے چہرے کے اوپر نورانیت اور اطمینان اور یقین کی یہ کیفیت دیکھ کر خود دشمن حیران تھا، پریشان تھا، سرگردان تھا. یہاں تک کہ خود یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی فوج کا رپورٹر جو شام سے آیا تھا اور جسے بالخصوص یزید نے شام سے بھیجا تھا، یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ مجھے شبر پر اعتماد نہیں، عمر سعد پر اعتماد نہیں، عبید اللہ پر اعتماد نہیں، حرملہ پر، شبس ربعی پر، قیس بن اشعث پر، محمد بن اشعث پر، اپنے سپہ سالاروں پر اعتماد نہیں ہے. تم جاؤ اور جا کر عراق میں اس جنگ کے دوران کے تمام حوادث کو قلم بند کرو، لکھتے جاؤ اور آ کے مجھے بتانا کہ کربلا میں میرے ساتھیوں نے کیا کیا اور کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے، خود حسین نے کیا کیا. اور بالخصوص تم نے حسین ابن علی کے ایک ایک حرکت و سکون پر نگاہ رکھنی ہے اور لکھتے جانا. امام حسین 2 محرم کو پہنچے کربلا اور یہ بھی 2 محرم کو پہنچ گیا، اور برابر 8 دن امام حسین نے بھی قیام فرمایا اور یزیدی فوج کے رپورٹر نے. اگرچہ یہ شام سے آیا تھا، یزید کا بھیجا ہوا تھا اور ایک خاص مقصد کے تحت، اور شام کی مسموم اور زہر آلود ماحول میں اس کی پرورش ہوئی. جب لوگوں کو علی دشمنی پر، اہل بیت دشمنی پر جوان کیا گیا اور جھوٹ سنا سنا کے، پروپیگنڈے سنا سنا کے علی سے متعلق، علی کے بیٹوں سے متعلق، اگرچہ یہ شام سے آیا تھا، دشمن کا بھیجا ہوا تھا اور ایک مسموم ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اس کے باوجود
جب نور حقیقت کو اس نے قریب سے مشاہدہ کیا تو فطرت کے اوپر جمی ہوئی اور اٹی ہوئی گرد وہ اٹنا شروع ہوئی اور لاشعوری طور پر یہ امام حسین سے قریب ہونا شروع ہو گیا اور اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ کب آقا حسین کی طرف بڑھنا شروع ہوا. یہاں تک کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی روح آقا سے قریب تر ہو رہی تھی, مانوس ہو رہی تھی. جب یہ قریب سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت چلتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, گفتگو کیسے کرتے ہیں, آپ کا رویہ, آپ کا انداز خطابت, آپ کا انداز عبادت, آپ کا زہد, آپ کا جود و عطا, مسلسل ان صفات کو مشاہدہ کرتا. یہاں تک کہ روز عاشور کی اس درجہ قریب جا پہنچا تھا کہ وہ لمحات کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یوسف فاطمہ کچھ دیر کے مہمان ہیں, تو یہ بڑھتا ہوا گیا عمر ابن سعد کے پاس, اپنی فوج کے سپہ سالار کے پاس, اور کہا اے عمر ابن سعد, اب یہ شخص اتنا زخمی ہے کہ اگر اس پر مزید تلوار نہ چلائی جائے تب بھی اب اس نے بچنا نہیں ہے, اتنا خون بہہ چکا. اے عمر ابن سعد, تو مجھے اجازت دے کہ میں اس زخمی کو, اس شخص کو, حسین ابن علی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں. تو عمر ابن صاحب نے تعجب کیا, کہا کہ تو یزید کا بھیجا ہوا ہے, اس کے حکم پر مامور ہے, یزید کے لیے رپورٹنگ کے لیے آیا ہے, اور تو یزید کے سب سے بڑے دشمن کو پانی پلانا چاہ رہا ہے. تو عمر صاحب ڈرو نہیں, میں ہرگز یزید کے پاس جا کر یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا, اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مال دنیا میں سے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب کا سب میں تمہیں دے دوں گا, بس مجھے اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلاؤں. عمر صاحب کی حیرت اور بڑھی, کہا کہ کیا بات ہے کہ تو یزید کے دشمن کو پانی پلانا چاہتا ہے اور اس کے لیے مجھے ضمانت جاری کر رہا ہے اور سارا مال دنیا دینے کے لیے تیار ہو گیا, آخر کیا وجہ ہے؟ کہے عمر ابن صاحب, میں 8 دنوں سے بغور اس شخص کو ملاحظہ کر رہا ہوں. اس روایت کو محدثین نے, سیرت نگاروں نے, اور بالخصوص شہید راہ خدا استاد حق شہید مرتضی مطہری نے حماسہ حسینی بیان کیا. کہا کہ میں 8 دنوں سے اس انسان کو قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوں, اور آج عاشور کے دن 10 محرم کو جو میں اس شخص کے چہرے پر طمانینت کے آثار دیکھ رہا ہوں اور جو یقین اور نور مشاہدہ کر رہا ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کا انتہائی خاص بندہ ہے. اور اگر تو مجھے اجازت دے دے اور میں پانی کے 2 گھونٹ لے کے چلا جاؤں, یہ جام لے کے چلا جاؤں, اور یہ شخص مجھ سے پانی کی یہ 2 گھونٹ قبول کر لے, تو مجھے یقین ہے کہ اللہ اگر یہ جوان, یہ شخص مجھ پر ایک نگاہ کرم ڈال دے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے گا, اور مجھے یقین ہے کہ پروردگار جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے دے گا. جب عمر صاحب نے سنا تو کہا ٹھیک ہے جاؤ, اگر پانی پلانا چاہتے ہیں. اس نے جام اٹھایا اور دوڑا شط فرات کی طرف. اب اس اثنا میں خود شمر ابن ذوالجوشن نے اپنے ارادے سے یا پھر عمر ابن سعد نے سے اشارہ کیا, بہرحال جتنی دیر میں یہ شامی رپورٹر پانی لینے کے لیے گیا, جام بھرا, پانی لے کے پلٹ کے پہنچا, اتنی دیر میں شمر ابن ذوالجوشن آقا حسین کا گلا کاٹ چکا تھا اور آپ کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیا. اور ادھر جب یہ پانی لے کے آیا, پانی کا جام اپنے ہاتھ میں لے کر, تو جو عجیب بات ہے جس کے لیے میں نے آپ کو ضمانت سماعت دی, یہ برابر امام حسین کی طرف بڑھ رہا ہے, یہاں تک کہ قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام حسین ابن علی کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا اور یہ پانی زمین پر گرنے لگا. اور جب عمر ابن سعد نے یہ کیفیت دیکھی تو چلایا کہ اے یزید کی فوج کے رپورٹر, کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سب بھی پانی پیے؟ اب جیسے اس نے عمر ابن سعد کی بات سنی, عجیب جواب دیا,
کہ اے عمر ابن سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ ان فکرت قتلہ، اللہ کی قسم اے عمر ابن سعد مجھے اس شخص کے چہرے کے نور اور طمانینت نے اتنا جذب کیا اور میں اتنا مبہوت ہو گیا اس انسان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے حامل نفس مطمئنہ۔ اور واقع عقلاء حیران ہے، دانشور، اہل علم، اہل معرفت جنہوں نے سیرت حسینی پر قلم اٹھایا، آقا کی شخصیت کا یہ پہلو باشعور افراد کے لیے اعجاب انگیز ہے کہ روز عاشور جب یہ تمام تر مصائب اور آلام اپنے پورے عروج پر ہیں، لیکن شخصیت امام حسین کیا انداز ہے۔ اب دیکھیے اگر کبھی آپ کے سامنے کسی کا جھگڑا ہو جائے، ایک کے مقابلے میں اگر 2 آ جائیں، 4-5 افراد آ جائیں، تو یہ انسان اس پر مختلف قسم کی کیفیتیں آتی ہیں، یا تو ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، حوصلہ سست پڑ جاتا ہے، دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، یا جذبات میں آ کر اور فول باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، اپنے قد سے وزنی اور بڑی بات۔ روز عاشور ان چند گھنٹوں میں جب انسان سیرت حسینی اور کردار حسینی کا مطالعہ کرتا ہے حیران ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ معاصر عالم اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر عباس محمود عقاد جن کا تعلق مصر سے ہے، اور انہوں نے امام حسین کی شخصیت پر قلم اٹھایا، اور جو خوبصورت جملہ پہلی مرتبہ میں ان کی کتاب میں پڑھا جسے کسی شیعہ رائٹر نے نہیں لکھا، یہ کہا انہوں نے ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی، ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود امام حسین کے وجود کے اندر آپ کی صفات، آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات کے درمیان چل رہی تھی، اور امام حسین کی ہر فضیلت اور شرف اور کمال یہ چاہ رہا تھا کہ دوسرے سے آگے نکل جائے۔ علم حسین یہ چاہتا تھا کہ آپ کی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت یہ چاہتی تھی صبر سے آگے نکل جائے، صبر حسین یہ چاہتا تھا آپ کی شجاعت سے آگے نکل جائے، شجاعت یہ چاہتی تھی آپ کی سخاوت سے، آپ کے جود و عطا سے۔ ان چند گھنٹوں میں جیسے ثانیہ زہرا نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ان چند گھنٹوں میں کس طرح سے جمال خدا کا ظہور ہوا۔ ریگستان کربلا پر وقت بہت کم رہ گئے، چند منٹ باقی ہیں، اور کوشش کروں میں کل کچھ باتیں عرض کروں۔ اب دیکھیں چند گھنٹوں میں جو صفات ہر لمحے ایک کمال کا ظہور ہو رہا ہے آقا حسین ابن علی سے، اور ہر کمال چاہ رہے کہ دوسرے پر سبقت لے جائے، شجاعت، جرأت اظہار۔ اور آپ دیکھیں آج اگر ہم بیٹھ کے تجزیہ کریں کہ امام حسین نے کس لمحے کون سی بات کہی، دنیا کے عقلاء کے سر جھک جاتے، ہاں اس وقت ایسے ہی کہنا چاہیے اور اس وقت خاموش رہنا چاہیے۔ امام حسین کی اکثر گفتگو جناب علی اکبر کی شہادت سے پہلے، اور جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد صرف 3 سے 4 جملے ادا ہوئے امام حسین سے، خاموش ہے، اور صرف خدا سے گفتگو۔ خلقت الخلق طرا فی ہوا، پروردگار میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی، پروردگار تو مخفی کب تھا، چھپا ہوا کب تھا کہ حسین تیری دلیلیں تلاش کرے۔ اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا، کس موقع پر کون سا لفظ، اور یہاں تک کہ تلوار بھی حضرت خاص موقع پہ اٹھائی۔ آج میں صرف ایک چیز بیان کر دو، باقی یہاں سے کل اپنی بات آگے لے کے چلیں گے۔ کب تلوار اٹھائی؟ قاسم کی لاش اٹھا لی، تلوار نہیں چلائی۔ علی اکبر کے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچھی نکالی، تلوار نہیں اٹھائی۔ حتیٰ اپنی داڑھی اور چہرے کو علی اصغر کے خون سے رنگین کر لیا، تلوار نہیں چلائی۔
عجیب ہے. حضرت کے باقی اقدامات میں سے ایک کی طرف اشارہ کروں. کب تلوار اٹھائی اور کس مرحلے میں اپنے زلجنا کو جا کے خیمے میں باندھا اور پھر اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ناکہ کو لیا اور اپنا امامہ اتارا اور اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا امامہ پہنا. اپنے نانا کا عصا اٹھایا اور نانا کی انگوٹھی انگلی میں پہنی. آپ آئے میدان کربلا میں اور خطبہ دیا. یہ آخری خطبہ ہے حضرت. اور جب خطبہ دیا تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آقا جانتے تھے کیسے ہی ہوگا. اور خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں آج کے دن تم میں سے کسی پر میرے کلام کا اثر نہیں ہوگا، لیکن میں اتمام حجت کر رہا تھا. اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر حسین جیسے انسان کی نصیحت کی اثر نہیں کر سکتی. بس ایک بات بتاؤ اور ایک سوال کا جواب دو کہ کیوں تم سب کے سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ آپ سمجھے کہ سوال کیوں پوچھا حضرت نے؟ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان جواب دیا. ایک جواب دیا کہ حسین بغضا لابیک، تیرے باپ علی کی دشمنی. اب سمجھیں گے آقا حسین نے تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ ڈاکٹر عباس محمود اقاد نے خوبصورت بات کی. کہا حسین ابن علی نے مورخ اور سیرت نگاروں کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور کربلا کی تاریخ لکھیں. حسین نے کربلا کی تاریخ خود لکھی ہے اور اسے پہنچانے کے لیے بھی دیگر ذرائع پر اعتماد نہیں کیا. شریعت الحسین ثانی زہرا کو ساتھ لے کے. کیوں پوچھ رہے حسین؟ حسین نے تلوار اٹھانی ہے لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. یاد ہے جب آقا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اور اگلا جملہ واسیر بسیرت جدی رسول اللہ، میں سارے قیام میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، ان تمام دنوں میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا، ان کے کردار کو زندہ کروں گا. اب سمجھیے گا کہ حسین نے روز عاشور تلوار چلانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ تلوار اٹھانی ہے لیکن اس سے پہلے اعتراف میں کیوں اعتراف کرتے؟ اس لیے خود کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں. میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں گا. کیا سیرت ہے محمد مصطفیٰ کی؟ امام نسائی نے اس واقعے کو لکھا اور امام طبرانی، امام اہل سنت، معجم الاوسط کی 4 جلد میں امام طبرانی نے اس واقعے کو لکھا. کہا کہ پیغمبر اکرام اسلام کے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آئے ایک دن پیغمبر کے پاس بیٹھے اور ایک مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایک پریشانی کا شکار ہوں. ختمی مرتبہ نے فرمایا پوچھو بریدہ کیا بات ہے؟ کبھی کبھی آپ بھی جاتے ہیں علماء کے پاس یا اپنے پیر و مرشد کے پاس، کبھی تو آپ دیکھ کے بات کرتے ہیں اور کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کے بات نہیں کر پاتے اور شرم کی وجہ سے جھکا لیتے ہیں. کوئی ایسا فقہی اور شرعی مسئلہ پوچھنا ہو. بریدہ کو یہی صورتحال کر پیش ہے. پیغمبر سے کہا میں ایک مشکل کا شکار ہوں. ختمی مرتبہ نے فرمایا بریدہ بتاؤ کیا بات؟ اب سر جھکایا اور شرمندگی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی ابن ابی طالب کی کوئی نہ کوئی فضیلت سنتا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں ایک مشکل کے شکار ہوں. میں اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں. میں کبھی کبھی علی ابن ابی طالب سے متعلق دل میں نفرت محسوس کرتا ہوں. یہ کہا بریدہ نے اور سر جھکایا اور بہت دیر تک سر جھکا کے رکھا اس انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے. لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جب کافی دیر تک جواب نہیں آیا تو اب بریدہ نے پریشانی کے عالم میں سر اٹھایا کہ ختمی مرتبہ کیوں جواب نہیں دے رہے. اب جو سر اٹھایا تو عجیب کیفیت دیکھی.
اگرچہ سردی کا موسم تھا لیکن پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پسینے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اب بریدہ پریشان ہوئے کہ میں نے یہ بات پوچھ کر رسول اسلام کو ناراض کیا، پریشان ہوئے اور اب رسول اسلام کو راضی کرنے کے لیے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود رسول اسلام خاموش ہیں، یہاں تک کہ بریدہ کو احساس ہوا کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے۔ اسی کا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود دیکھا ختمی مرتبہ خاموش ہے۔ اب بریدہ کی پریشانی بڑھی اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور امام طبرانی اور امام نسائی نے لکھا عجیب یہ تھا کہ جب بریدہ نے یہ بات کہی تو ختمی مرتبہ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے۔ تو اب سمجھیے کہ روز عاشور حسین ابن علی نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف لے رہے کہ بتاؤ کیوں تم سب کے سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ اور جب سب نے بیک زبان یہ جواب دیا اے حسین بغضاً لأبی، تیرے باپ علی کی دشمنی میں، تو یہ اقرار لے کر امام حسین نے اپنے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور کربلا کی تاریخ لکھی کہ خبردار اب قیامت تک کوئی بھی یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں کے خلاف تلوار چلائی، خود ان کی زبان سے ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کروائی۔ یہ امام حسین کی شجاعت ہے۔ اور اب جو تلوار اٹھائے اور جو جنگ لڑی، سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا آپ کے فرزند حسین ابن علی بڑے شجاع تھے، یا آپ کی شجاعت ہے۔ وقت نہیں بچا ورنہ میں کچھ اشارے کرتا اور پھر حسین کی سخاوت، بس اسی بات ختم کرنا آج کیا ساری زندگی عطا کرنے والے اور پیکر جود و سخا حسین ابن علی، آپ کی عطا اور آپ کی سخاوت پر مستقل جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی جا چکی، لیکن روز عاشور اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے جو عطا کا نمونہ امام حسین کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر عباس محمود عقاد کی بات سمجھ میں آتی ہے، کتنی وزنی بات ہے۔ روز عاشور جب ایک مرتبہ حملہ کیا اور پھر پلٹ گیا اور دشمن 12 کلومیٹر تک بھاگتا ہوا چلا گیا اور بھیڑ بکریوں کی طرح سے پھیل گیا اور اب قریب نہیں آ رہے تھے، اتنی روب و دبدبہ اور اتنا جلال اور اتنی ہیبت اور اتنی شجاعت تھی، پلٹ کے آئے اور خاک کربلا پر شمشیر کو گاڑا اور قبضہ شمشیر پر حسین نے اپنی پیشانی رکھ دی اور محو فکر اگرچہ کہ تلوار زمین میں گڑی ہے اور پیشانی قبضہ شمشیر پر، اس کے باوجود بھاگتا ہوا لشکر جب سمٹ کے آیا تو قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، ڈرا ہوا ہے حضرت کے حملے دیکھ کر۔ تو بہت دور فاصلے پر دائرے کی شکل میں حضرت کے اکٹھا ہونا شروع ہوا اور اسی دشمن کے ہزاروں کے دائرے میں سے ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا کہ دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے، مجھے بتاؤ وہ خارجی کہاں ہے۔ سب امام حسین کی طرف اشارہ کر وہ بیٹھا اور جب یہ قریب آیا تو قریب پہنچ کر اس نے حضرت کو سلام کیا اور جب پہلی مرتبہ روز عاشور امام حسین نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو قبضہ شمشیر سے سر اٹھایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا،
کہ میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا تاجر ہوں، تو پہلے کی طرح سے سفر تجارت پر گیا ہوا تھا۔ میں جب بھی سفر تجارت سے پلٹ کر آتا تھا، میری 3 سے 4 برس کی بچی ہے جو بڑے والہانہ انداز میں میرا استقبال کرتی تھی، اور میرے سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں آیا تو اس نے میرا استقبال نہیں کیا، بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے سوال کیا، بابا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں بیٹی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے سنا یہاں قریب میں کسی خارجی نے مسلمانوں کے خلاف اور خلیفہ مسلمین کے خلاف خروج کیا ہے، اور کسی باغی نے بغاوت کی ہے، اور سارے مسلمان اس باغی اور خارجی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ بابا آپ بھی چاہیے، اور اس دشمن خدا کے خلاف جنگ کی تھی۔ پھر خود دوڑتی ہو گئی اور میرے حجرے سے میری تلوار اتار کے لائی، اور میں نے ثبوت کی، اور جب میں تلوار لے کے یہاں پہنچا سب سے پوچھ رہا ہوں مجھے دکھاؤ وہ خارجی کہاں ہے، وہ باغی کہاں ہے، تو سب آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے۔ لیکن جب آپ کو قریب سے آ کے دیکھا تو آپ مجھے کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہا۔ اپنا تعارف فرما دیجیے کہ آپ کون ہیں؟ کہا آنے والے میں خارجی نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ جیسی تعارف ہوا اس نے کہا اجازت دیں کہ میں آپ کے حق میں نصرت کرتا ہوں شہید ہو جاؤں۔ فرمایا میری اجازت نہیں، جاؤ، اور جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل۔ امام کے حکم سے یہ پلٹا، چند قدم طے کیے، یہ حضرت دوبارہ آواز بلند کی کہ واپس آؤ۔ ابھی حیرت سے مڑا کہ بھیجنے کے بعد کیوں بلا رہے ہیں؟ قریب آیا تو کیا فرمایا حضرت نے؟ فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری چھوٹی بیٹی نے تم سے کیا خواہش کی تھی؟ کیا تمہاری بیٹی نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ واپسی پر میرے لیے یمنی ابی کی انگشتری لے کے آنا؟ حضرت نے چھوٹی انگلی سے ایک انگشتری اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ اور جا کے اپنی بیٹی کو دے دے گا، اور اسے بتانا وہ کوئی خارجی نہیں تھا بلکہ تمہارے نبی کا نواسا تھا جسے امت نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ اب آپ سوچئے، دیکھیں وقت ختم ہوا، آخری 3 منٹ ہے، تو میں ایک روایت پڑھ دوں۔ وہ حسین جو دوسروں کی بچیوں کی بنسبت اتنے رؤوف اور کریم ہے، خود اپنی سکینہ کو کیسے پالا ہوگا؟ تو اب جس کا احساس جتنا بلند ہوتا ہے اس کی مصیبت بھی اتنی بلند ہوتی ہے۔ اور مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر ہیں؟ تو یہ کہا گیا کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، اور جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، تو جتنی دیر تک جو جیا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سارے شہیدوں سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہا گیا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور پھر سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ کیا دیکھا اس بی بی نے؟ آپ کے مصیبتوں کا قرآن ہے سکینہ بنت الحسین، لیکن میں سفر کی طرف اشارہ کروں جس کا ہر لمحہ مستقل مصیبت تھا۔ 11 محرم کو یہ کاروان چلا، کل میں واپسی پڑھوں گا، آج بس یہ روایت سن لیجیے۔ جب یہ کاروان چلا 11 محرم کو تو شمر اور عمر ابن سعد آگے بڑھے کہ ہم سوار کرائیں گے بیویوں کو، بچوں کو۔ ثانیہ زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا کہ خبردار کوئی قریب نہ ہے، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ہم خود سوار ہیں۔ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، حد ہے خود علی زین العابدین کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں اس 4 برس کی بچے کو سوار کیا جس سے متعلق آقا حسین خصوصی طور پر وصیت فرما کے گئے تھے کہ زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھے۔ جناب سکینہ کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد اب ثانیہ زہرا ارادہ کریں کہ خود سوار ہو،
جیسے ہی اونٹ کے قریب پہنچی، ناک کے قریب پہنچی سوار کرنے کے بعد، تو شمر ابن ذوالجوشن آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بہت دیر سے یہ غصے سے کھول رہا تھا اور اس کے دل میں آقا حسین کے اتنا کینہ تھا کہ اے علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا یہ بچی کبھی محمل پر اکیلی نہیں بیٹھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے اکیلے سفر کر سکے؟ یا ماں کے ساتھ بیٹھ جائے یا میرے ساتھ بیٹھ جائے. کہنا آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی. کیا کیا اس شقی نے؟ رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور اسے اونٹ کے نیچے سے گزار کر اس رسی کا دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا مطمئن ہو جائے یہ بچی نہیں گرے گی. کاروان چل پڑا، منزلیں طے ہو رہی ہیں، جنگل، پہاڑ، شہر، دیہات گزر رہے، یا رات کے کسی آخری لمحے میں یہ کاروان ایک جنگل کے بعد رک گیا. اور جیسی کاروان رکا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے پلٹا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ تو سپاہیوں نے کہا شمر کیا کرے؟ یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور کوشش کے باوجود نہیں اٹھ رہا. اب شمر ہے، یہ نہیں کہا اگر ایک سے نہیں اٹھا 2 کوشش کرو، 3 کوشش کرو، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. اس نے ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا اور کہاں پہنچا؟ علی زین العابدین کے پاس، اور آ کر پوری قوت سے اس نے امام سجاد کی پشت پر تازیانے برسانے شروع کیے اور اتنے تازیانے مارے کہ امام سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا. اور کافی دیر تک جب خون گرتا رہا، سید سجاد خاموشی سے یہ تازیانے برداشت کرتے رہے. کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا، بابا بس یہاں اس مقام پر رکنے کا سبب بتا دیجیے، اس مقام پر رکنے کی وجہ بیان کر دیجیے. ایک مرتبہ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا بیٹا سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کی اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما. جو مومن بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی اولاد اور نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے گرم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے. پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آپ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحة والإخلاص.